اوکے سر، مظہر عباس صاحب آپ کے اس پہ 2 سینٹس، پھر صابر صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے پی ڈی ایم کی مولانا کی سربراہی اس وقت جو ہے، یہ تو مجھے پہلے بتائیے کہ یہ روٹیٹ ہونی چاہیے ہے، کیونکہ 4-5 ماہ کے بھی ان کے پاس جو اگلا پلان ہے تو اس میں یہ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں کہ بار بار یہ سربراہ جو ہے کسی اور جماعت سے بھی آئے، سب کو چانس ملے. شکریہ ماریہ. دیکھیں نارملی یہی ہوتا ہے کہ آپ روٹیشن کرتے ہیں، جو اتحاد بنتے ہیں اس میں نارملی یہی رہا ہے. پرماننٹ جو ہے وہ سربراہ نہیں ہوتا. پرماننٹ سربراہ صرف اس صورت میں بناتے ہیں جب یہ ایک انتخابی اتحاد بن جائے اور مرج ہو جائے ایک دوسرے میں اس طریقے سے. لیکن مولانا فضل الرحمان کو بنائے جانے کا ایک ریزن یہ بھی ہے، ایک تو مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ ایکٹیو رہے پچھلے 2 سالوں میں ایز این اپوزیشن لیڈر، سب سے زیادہ ایگریسو رہے، سب سے زیادہ آگے جا کے کھیلے ہیں. آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ریئل اپوزیشن کا کردار انہوں نے ہی ادا کیا، اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم بنانے میں بھی ان کا بڑا جو ہے وہ کلیدی کردار ہے. اور بلاول بھٹو کو یا پیپلز پارٹی کو بھی ان کی پہلی سربراہی سے اختلاف نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کو روٹیشن میں رکھا جائے جو نارملی اتحادوں میں ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ باقی جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو پرماننٹ جو ہے وہ سربراہ کیوں بنایا، لیکن لگ یہ رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این دونوں زیادہ ایگریسو موڈ میں جانے کے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنے ایگریسو موڈ میں نہیں نظر آتی، نہ ایگریسو موڈ میں وہ جانا چاہتی ہے، اور اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. لیکن مجھے تعجب حکومت کے رد عمل سے ہے. آپ پچھلے 2 دن میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کی نروسنس جو ہے وہ اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے جتنا نروس ہونا نہیں چاہیے انہیں. آپ دیکھیں تو ہر منسٹر، ہر ترجمان، ہر صبح سے لے کے شام تک پریس کانفرنسز، بیانات، ایک دوسرے پہ اس طریقے سے اٹیک ہو رہا ہے جیسے لیکن مظہر صاحب تھوڑا سا دیکھیں نا، شروع میں 4-5 دن خاموشی رہی ہے. ایکچولی پاکستان تحریک انصاف نے رسپونڈ نہیں کیا. اس وقت وہ آئی تھنک وہ پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا. گزشتہ 2 دنوں سے یس اب انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ ہم اس پہ اگریسو اپروچ لیں گے، تو 4-5 دن تو انہوں نے بیٹھ کے صورتحال کو دیکھا ہے نا. نہیں تو ایگریسو موڈ میں آنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ جو بھی ہے، جب بھی کوئی گورنمنٹ کاؤنٹر اٹیک کرتی ہے، آپ اٹھا لیں، تاریخ اٹھا لیں، اس میں ہمیشہ گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے. اس کو چیزوں کو ہینڈل آپ 2014 سامنے رکھ لیں نا. یہ ہوا کہ جی ریڈ زون میں داخل ہونے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، پھر فیصلہ ہوا نہیں ریڈ زون میں آ جانا چاہیے، روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے، پھر فیصلہ ہوا روکنا چاہیے. ماضی میں بھی اسی طرح اٹھا لیں. جب بھی آپ کوئی موومنٹ کو کرش کرنے کی موڈ میں آئیں گے، اس سے کبھی بھی موومنٹ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو زیادہ جلا بخش. ہاں، حکومت کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ اس طرح کی جو ایجیٹیشنز ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو ڈیفیوز کرنا چاہتی ہے. میں اکوموڈیٹ بھی نہیں کہہ رہا. اچھا، آپ چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کی طرف جاتی ہے. جو پی ایم ایل این سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے 4 حلقوں والی بات ہوئی، پھر ماڈل ٹاؤن میں کیا تھا؟ ماڈل ٹاؤن میں آپ بڑی آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں. بالکل جی، خراب کیا خود اپنا کیس سارا. جی تو آپ نے جیسے ہی ماڈل ٹاؤن ہوا اس تحریک میں جان پڑ گئی. ٹھیک ہے. وہ 77 میں 7 مارچ سے لے کے 9 اپریل تک ایسا لگ رہا تھا جیسے پی این اے کی تحریک ختم ہو جائے گی. 9 اپریل کو لاہور میں گولی چلی، اور لاہور میں گولی چلنے کے بعد اس تحریک نے دوبارہ جو ہے ایک دم تحریک کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے مذہب، اس میں جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت کو کیسے سے ڈیل کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی آگے جلسے ہونے ہیں، اس موومنٹ کو سٹریٹ پر لے کے جا رہے ہیں. صابر صاحب یہ اس پہ ویسے ابھی کہہ تو رہے کہ جی کر لیں، کوئی وائلنس نہ ہو، تم روکیں گے نہیں، لیکن آپ کا خیال ہے آسانی سے موومنٹ چلانے دیں گے تحریک انصاف گورنمنٹ ان کو؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آج کل خبریں وہ ظاہر ہے اب تو آ گئی ہیں، اوپن ہو گئی ہیں. لاسٹ ٹائم جب دھرنا دیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب آرمی چیف سے ملاقات کا ٹائم مانگا انہوں نے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. اس طرف سوچا گیا ملاقات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو جنرل باجوہ صاحب ہیں ذرا کھلے ڈلے، انہوں نے کہا کوئی اس میں کیا حرج ہے، ملاقات کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کے سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے، غفور حیدری صاحب سے، اکرم درانی صاحب سے یہ گئے، ملاقات ہوئی 3 گھنٹے کی، جہاں فیض صاحب بھی موجود تھے.
لمبی چوڑی تمام مسائل و افکار پہ بات ہوئی. تو وہاں پہ بھی یہی مولانا یہی لینے گئے تھے ادھر کہ جناب آپ درمیان میں سے نکل جائیں. تو انہوں نے کہا ہم جو بھی حکومت وقت ہے ہم اس کے سبارڈینیٹ ہیں. یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا فرام دا فرسٹ ڈے. نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے یہی کہا, شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی یہی کہا, عمران خان صاحب کو بھی یہی کہا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آئیے آپ نکال دیں ذہن سے کہ جی ہم کوئی سپرمیسی آپ کی تسلیم نہیں کرتے, ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں, یہ میں کر رہا ہوں سیلوٹ. تو انہوں نے نواز شریف کو بھی سیلوٹ کیا, شاہد خاقان عباسی صاحب کو, عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے ایک جملہ بولا, انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارے آپ تو پارٹنر ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں پارٹنر نہیں ہوں, فوج کبھی بھی پارٹنر نہیں ہوتی, ہم آپ کے سبارڈینیٹ ہیں, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں. تو یہی بات انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کہی تھی کہ ہم جو بھی گورنمنٹ ہوگی ڈیموکریسی چلنی چاہیے, فوج کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, اس پہ میرا بلیف ہے. اور جو بھی گورنمنٹ ہوگی ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور گورنمنٹ آئین اور قانون کے مطابق. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی دھرنا دینا تو دیں, لیکن انریسٹ پیدا نہیں کرنا, کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ایک ریڈ لائن کراس نہیں کرنی. ٹھیک ہے, یہ بات ابھی بھی یہ آئیں, دھرنا دیں, جلسے کریں, جلوس کریں. اس وقت ان کو نہیں روکا جائے گا. ان کو تب روکا جائے گا جب یہ ایک ریڈ لائن جو ہوتی ہے اس کو کراس کریں گے. اور ریڈ لائن کون سی ہوتی ہے یہ عمران خان صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جب دھرنا آیا یہ پر آ کے بیٹھ گئے, اس کے بعد آگے پھر ریڈیو پاکستان پہ چلے گئے, پھر ریڈ زون پہ چلے گئے, پھر جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور انہوں نے وزیر اعظم آفس کی طرف رخ کیا اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف رخ کیا, تو اس وقت اسی فوج نے روکا تھا. اس وقت یہی فوج موجود تھی. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے کی کوشش کی, نہیں جانے دیا گیا. اس وقت فوج نے روکا تھا. تو اب بھی اگر یہ وہ لائن کراس کریں گے جو کہ پی ٹی آئی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کرنے کی کوشش کی تو نہیں کرنے دیا گیا. لیکن اس میں بریک پہ